बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। मौजूदा इंसानी ज़िंदगी में इंसान की शख्सियत के दो पहलू हैं, रूहानी पहलू और नफसानी पहलू। रूहानी पहलू का तल्लुक़ खुदा की ज़ात से है और नफसानी पहलू का तल्लुक़ इस दुनियावी ज़िंदगी से है। नफसानी पहलू इस जहान की लज़्ज़ात से वो चाहता है, उसको इस्तेमाल करना चाहता है, उनका तलबगार है। लेकिन रूहानी पहलू वो इन अशिया से, नफसानी चीज़ों से कोई तल्लुक़ नहीं रखता। उसका तल्लुक़ सिर्फ़ खुदा ताला की ज़ात से है। वो खुदा ताला की मोहब्बत का दीवाना है, उससे मोहब्बत करना चाहता है और उसको हासिल करना चाहता है, जिसके लिए वो तवज्जो करता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये दो रुख किस वक्त शुरू हुए? जब आदम की तख्लीक की गई थी तो क्या आदम अलैहिस्सलाम के भी उस वक्त ज़िंदगी के दो रुख थे? आइए शुरू करते हैं और इस चीज़ को लेकर चलते हैं, देखते हैं कि मामला क्या है। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया और फरिश्तों से कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा व इज़ा सवैतहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। ऐ फरिश्तों, मैं दुनिया में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। जब उसे बना संवार लूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो उसके लिए सजदे में गिर पड़ना। आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया गया और फरिश्तों का आदम से मुकाबला ठहरा, क्योंकि फरिश्तों ने इतराज़ कर दिया था कि ऐ अल्लाह ताला, तू ऐसे शख्स को बनाएगा जो दुनिया में फसाद करेगा, खून बहाएगा। हम तेरी इबादत करते हैं, तस्बीह का बयान करते हैं, तुझे क्या ज़रूरत है ऐसे शख्स को बनाने की जो दुनिया में फसाद मचाए? तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। मुकाबला हो गया। मुकाबला होने के बाद आदम जीत गया, फरिश्ते हार गए। तो अल्लाह ताला ने कहा, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते? फरिश्तों ने बात तस्लीम कर ली, अल्लाह ताला तू ही बेहतर जानता है, तू ही सब चीज़ का आलम है, तू ही हर हिकमत को जानता है। हम तो तेरी मखलूक हैं, तेरी इबादत करने वाले लोग हैं। मुकाबला जीतने के बाद अल्लाह ताला ने आदम को जन्नत में भेज दिया इस तंबीह के साथ कि जन्नत में जो तुम्हारा जी चाहे खाओ पियो, लेकिन इस एक दरख्त के पास नहीं जाना। अब यहाँ पर बहुत सी बातें की जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं वो इरफान का दरख्त था, पहचान का दरख्त था, लेकिन जब कुरान की आयत पर गौर किया जाता है तो मालूम होता है कि वो पहचान का दरख्त नहीं था, क्योंकि आदम मुकाबला जीत के आया था, पहचान वो थी। ये तो उस दरख्त का फल जब खाया तो उस पर वो जहालत तारी हो गई, उसका वो नूरी बदन, उसका वो मुकाम उससे छिन गया, जिसके नतीजे में से ज़मीन पर आना पड़ा। लेकिन ज़मीन पर आया तो इसकी मंजिल क्या ठहरी? इसकी मंजिल ये ठहरी कि उस कैफियत से जो वो फल खाने के बाद इस पर तारी हुई थी, उस कैफियत से अपने आप को निजात दिलाए, उससे अपने आप को बचाए और उसको अपने आप से दूर करे, उससे अपने आप को पाक करे, ताकि वो अपने पहले मकाम जन्नत में जा सके। आपने हर किसी सुना, उलमा से सुना, बुजुर्गों से सुना कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जन्नत तैयार की है। हम आखिरकार हमने जन्नत में जाना है। क्यों जाना है जन्नत में? सवाल पैदा होता है। इसलिए कि वो हमारा मकाम जन्नत ही है।
اس لفظ سے دھوکہ نہیں کھانا جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ بات حکمت کی تھی، اس دنیا کی رونق کی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ میں اس کو جنت میں بھیج رہا ہوں اور یہ اس سے غلطی ہوگی، یہ غلطی کرے گا، جس کے نتیجے میں یہ دنیا میں جائے گا اور وہاں ایک مقرر مقدار گزار کے آئے گا۔ اب آئیے اس بات کی طرف جو کہ میں نے تھم نیل میں لکھی ہے، روحانی ترقی۔ اگر یہ آدم اسی صورت میں جس میں یہ آج موجود ہے اسی میں جنت میں جا سکتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو وہاں سے نہ نکالتا، کیونکہ اس جسم میں، اس صورت میں، اس نفسانی خواہشات کے ساتھ لے کر انسان جنت میں نہیں جا سکتا تھا۔ وہ پھل کھانے کے بعد جو اس میں نفسانی قوتیں پیدا ہوئیں، نفسانی خواہشات پیدا ہوئیں، تو اسے جان چھڑانے کے لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے۔ اب دیکھیے اگر ہم روحانی مقام حاصل کرتے ہیں، اپنا ارتقاء حاصل کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آج آپ کے سامنے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے جن پر بڑے زبردست مناظرے ہوتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن آج وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر میرے مولا کو منظور ہوا تو آپ کے سامنے وہ راستے کھل جائیں گے اور آپ سمجھ سکیں گے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی، اس زمانے کے فرعون بادشاہ کے نجومی نے اسے بتا دیا کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا بنی اسرائیل کا، وہ بچہ تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اور قرآن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے سچ کہا تھا، نجومیوں نے جو بات کی تھی وہ صحیح تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو نجومی نے کہا کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، وہ غیر مسلم ہیں، وہ نجومی کافر ہیں، لیکن بات سچی کر رہے ہیں، اس بات کی قرآن تصدیق کر رہا ہے۔ کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی؟ جو کہ ناممکن ہے، کیونکہ وحی تو انبیاء کا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء کو بتاتا ہے، وہ نبی جو نہیں تھے، وہ مشرک تھے، کافر تھے، انہوں نے کچھ محنتیں کی جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی روحانی ترقی حاصل کی، ایسے کچھ علوم سیکھ لیے جس سے وہ آئندہ کی باتیں بتا سکتے تھے۔ اگر وہ نجومی کافر ہو کر آئندہ کی باتیں بتا سکتے ہیں تو ایک مسلمان اپنے اس بشری جسم کو دور کرتے ہوئے، اپنی روحانی جسم کو ترقی دیتے ہوئے، روحانی درجات کو بڑھاتے ہوئے وہ کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے کہ جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی سے ملتا ہے، تمام صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، اس کی صفات ذاتی ہیں، اور وہ اپنے کرم سے جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا دے دیتا ہے۔ انبیاء کی نبوت وحی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نبی بنانے کے لیے منتخب کر لیتا ہے تو اس کی خود تربیت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں تربیت کرتا ہے؟ اس لیے تربیت کرتا ہے کہ یہ بشری تقاضے، یہ نفسانی تقاضے جو ہیں، ان سے انبیاء کو پاک کر دیا جائے، ان کو اس مقام پر پہنچا دیا جائے جو جس مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، اس حیت پر انسان کو لے آیا جائے جس پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ جب انسان اس حیت میں پہنچ جاتا ہے تو اس حیت میں اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گفت و شنید شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغامات دینا شروع کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، یعنی بشریت حالت میں انسان اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کلام کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ وحی کے ذریعے
یا سچے خوابوں کے ذریعے یا فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پیغامات بھیجتا ہے۔ ہمارا خدا زندہ ہے، وہ کلام کرتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ ہمیں حالات سے آگاہ کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ مقام حاصل کریں جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ اگر ہم اسی حالت پر رہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی غلطی کے بعد جس مقام پر تک وہ گر گیا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف صاف بیان کر دی ہے کہ انسان کو اعلیٰ طور پر پیدا کیا گیا تھا، لیکن اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ اسفل السافلین تک پہنچ گیا۔ جب ہم اسفل السافلین سے اٹھیں گے اور احسن تقویم کے مقام پر پہنچیں گے تو ہمارے لیے کچھ بھی پوشیدہ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر بات، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کا اظہار ہم میں سے ہوگا، لیکن وہ صفات تو اللہ تعالیٰ کی ہوں گی، ہمارے لیے وہ عطائی ہوں گی، ہم پر اللہ تعالیٰ کی شفقت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ یہ دو پہلو، روحانی اور نفسانی، اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان یہ بشری جسم اس دنیا میں ماں کے پیٹ میں آ کر لیتا ہے، اور جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اس جہان سے جاتا ہے، تو اس جسم کو یہیں پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور خود عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ یہ جسم، یہ ہمارے لیے رکاوٹ ہے، نہیں تو آدم بھی بہت اعلیٰ پائے کا تخلیق تھا، اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر تخلیق کی تھی، لیکن یہ بشری جسم، یہ ہمارا نفسانی خواہشات اور یہ نفسانی محبتیں یہ ہمیں اس مقام سے گرا دیتی ہیں اور ہم اسفل سافلین تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان احسن تقویم کے مقام پر پہنچتا ہے تو وہی خدا کا خلیفہ ہے، یہی اس انسان کا مقام ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔